کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم مارکیٹ کے مستقبل میں جھانک سکیں؟ مطلب کیا کوئی ایسا جادوئی آئینہ ہے جو ہمیں یہ بتا دے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اچھا، آج ہم ایک ایسے ہی زبردست ٹول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس کے لیے نا ہم آپشنز کا استعمال کریں گے۔ اب یہ آپشنز کیا ہیں؟ سیدھے الفاظ میں یہ ایسے مالیاتی معاہدے ہیں جو سرمایہ کاروں کو مستقبل میں ایک طے شدہ قیمت پر کوئی اثاثہ خریدنے یا بیچنے کا حق دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی قیمتوں میں ہی مارکیٹ کی ساری امیدیں اور خدشات چھپے ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی مشہور مالیاتی ٹول سے جسے بلیک سکولز ماڈل کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کسی بھی آپشن کی صحیح یا کہہ لیں کہ مناسب قیمت کا حساب لگاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ماڈل نا 5 چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک تو اثاثے کی اپنی قیمت، پھر سٹرائک پرائس، سود کی شرح، کتنا وقت باقی ہے، اور سب سے اہم، سب سے دلچسپ چیز اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلیٹی۔ اچھا، والیٹیلیٹی کا مطلب سیدھا سا ہے کہ مستقبل میں قیمت میں کتنی تیزی سے اونچ نیچ آ سکتی ہے، اور سارا مسئلہ، سارا کھیل اسی ایک چیز کا ہے۔ تو یہاں ایک بہت دلچسپ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، کسی آپشن کی صحیح قیمت نکالنے کے لیے ہمیں پہلے سے یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ مستقبل میں اس کا اثاثہ کتنا غیر مستقیم، کتنا والیٹائل رہے گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جواب جاننے کے لیے پہلے سے جواب پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر ٹریڈرز اس پہیلی کو کیسے حل کرتے ہیں؟ یہیں پر تو اصل ذہانت کا کام آتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سارے فارمولے کو ہی الٹا کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اس کی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کرتے کہ والیٹیلیٹی کا اندازہ لگا کر قیمت نکالیں، نہیں، بلکہ وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپشن اصل میں کس قیمت پر بک رہا ہے، اور وہاں سے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اس ماڈل کو استعمال کر کے اس ایک غائب ٹکڑے کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی والیٹیلیٹی کو۔ اس سے جو والیٹیلیٹی نکل کر آتی ہے نا، وہ دراصل مارکیٹ کی قیمت میں پہلے سے ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اسی جادوئی نمبر کو کہتے ہیں امپلائیڈ والیٹیلیٹی، یعنی مضمر اتار چڑھاؤ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مارکیٹ میں موجود ہزاروں لاکھوں لوگوں کی سوچ، ان کا ڈر، ان کی امیدیں، سب کچھ ایک ہی نمبر میں قید ہو گیا ہو۔ یہ نمبر ہمیں بتاتا ہے کہ مجموعی طور پر مارکیٹ مستقبل میں کتنے بڑے طوفان کی توقع کر رہی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ مارکیٹ کے خوف اور لالچ کا میٹر ہے۔ اچھا، تو یہ جو مارکیٹ کی پیشن گوئی ہے، یہ مختلف وقتوں کے لیے کیسی دکھتی ہے؟ مطلب کیا مارکیٹ کو لگتا ہے کہ طوفان اگلے ہفتے آئے گا یا اگلے سال؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس امپلائیڈ والیٹیلیٹی کو وقت کے حساب سے ایک گراف پر بناتے ہیں نا، تو ایک شکل بنتی ہے جسے والیٹیلیٹی ٹرم سٹرکچر کہتے ہیں۔ یہ گراف ہمیں صاف صاف دکھاتا ہے کہ مارکیٹ نزدیک کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور دور کے مستقبل کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں۔ اور اس گراف کی جو ڈھلوان ہے، جو سلوپ ہے، وہ اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ اگر یہ لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی جو بے چینی ہے وہ آگے چل کر کم ہو جائے گی۔ لیکن ٹھہرے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک ایسا معمہ سامنے آتا ہے جو اس سارے ماڈل کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، بلیک سکولز ماڈل ایک بہت سادہ سی بات مان کر چلتا ہے کہ کسی بھی اثاثے کی والیٹیلیٹی مستقل رہتی ہے۔ تو منطقی طور پر اگر اثاثہ ایک ہے تو اس کے سارے آپشنز کے لیے امپلائیڈ والیٹیلیٹی بھی ایک جیسی ہی ہونی چاہیے، ہے نا؟ لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جب ہم اصل مارکیٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ کہانی تو کچھ اور ہی ہے۔ گراف پر ہمیں اکثر ایک مسکراہٹ جیسی شکل نظر آتی ہے جسے والیٹیلیٹی اسمائل کہتے ہیں، یا پھر ایک طرف جھکی ہوئی شکل جسے والیٹیلیٹی سکیو کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ان آپشنز کے لیے زیادہ پریمیم دینے کو تیار ہے جو بہت بڑے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، مارکیٹ کو کریش کا ڈر ماڈل کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ اسمائل ہمیں 2 میں سے ایک بات بتا رہی ہے، یا تو یہ ماڈل خود حقیقت سے تھوڑا دور ہے، نامکمل ہے، یا پھر مارکیٹ جو ہے وہ شدید حالات میں، یعنی جب بہت بڑا نفع یا نقصان ہو سکتا ہو، تو خطرے کو بالکل الگ طریقے سے دیکھتی ہے۔
चलें अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेडर्स इन सब को मिलाकर एक मुकम्मल, एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। अब तसव्वुर करें कि हम वक्त और स्ट्राइक प्राइस दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का ग्राफ बनाएं तो हमें एक 3 जहाती यानी 3D मंजर मिलेगा और इसी को वॉलेटिलिटी सरफेस कहा जाता है। ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये रिस्क के बारे में मार्केट के ख्यालात का एक पूरा 3D नक्शा है। इसमें जहां ऊंचाइयां हैं वहां मार्केट ज़्यादा खतरा महसूस कर रही है और जहां गहराइयां हैं वहां सुकून। तो ये वॉलेटिलिटी सरफेस जो है ना, ये दरअसल मार्केट के खौफ और मौके का एक मुकम्मल नक्शा है। ट्रेडर्स इसी नक्शे को देखकर अपने बड़े बड़े फैसले करते हैं कि कहाँ खतरा मोल लेना है और कहाँ से मुनाफा कमाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नक्शा किसी के सामने हो तो वो अपनी शर्त कहाँ लगाएगा। यही तो बात है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट की नफ्सियात को समझने के लिए एक खिड़की है जो हमें अंदर झांकने का मौका देती है।